اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شامل نصاب شاعر ناصر کاظمی کی غزل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ناصر کاظمی کا مختصر سا تعارف بیان کرتے ہیں۔ ناصر کاظمی 1925 میں امبالہ میں پیدا ہوئے اور 1972 میں انہوں نے لاہور میں وفات پائی۔ امبالہ ایک شہر تھا، سنتے ہیں اب بھی ہے، میں ہوں اسی لٹے ہوئے قریے کی روشنی۔ ناصر کاظمی کا اصل نام ناصر رضا کاظمی جبکہ ناصر تخلص تھا۔ ناصر کاظمی اداس لہجے کے باوقار شاعر ہیں۔ ان کی شاعری ان کے داخلی اور خارجی دکھوں کی داستان ہے۔ وہ مختصر بحر میں اپنے غم کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قاری کے دل میں بھی وہ غم پناہ گزین ہو جاتے ہیں۔ وہ ان غموں سے ایک حلاوت محسوس کرتا ہے۔ تقسیم پاک و ہند کے بعد جس طرح معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم دیکھا، انہوں نے ان تمام حالات کا نوحہ اپنے اشعار میں لکھا ہے۔ وہ شعر لکھتے وقت اپنے ساتھ ساتھ قاری کو بھی غم کی گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ ان کی دل سوزی، درد مندی، اداسی اور محرومی نے ان کی غزل کو میر کی غزل سے مشابہت عطا کی ہے۔ ناصر کاظمی کا لہجہ کلاسیکی روایات اور رومانویت کا دلکش سنگم ہے۔ انہوں نے نظم کے دور میں غزل کو اثر نو زندگی دی۔ جدید غزل پر ان کے اثرات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ہجرت کا کرب ان کے پورے کلام اور شخصیت پر چھایا ہوا ہے اور فسادات میں ہونے والی بربادی کو گہرے دکھ میں ڈوب کر اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ تغزل، رومانیت، کلاسیکیت، میر کا لب و لہجہ، رجائیت، ندرت، مترنم بحروں کا انتخاب ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کے مجموعہ کلام میں پرگنے، دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب، سر کی چھایا کے علاوہ کلیات ناصر بھی شائع ہو چکے۔ ناصر کیا کہتا پھرتا ہے، کچھ نہ سنو تو بہتر ہے، دیوانہ ہے، دیوانے کے منہ نہ لگو تو بہتر ہے۔ ناصر کاظمی پر تقسیم کے اثرات بہت زیادہ وہ اثر انداز ہوئے۔ انہوں نے تقسیم کے بعد کی زندگی بہت ہی زیادہ مشکل گزاری۔ تو غزل کا پہلا شعر ہے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، لہر، امنگ، لہر اٹھنا، شوق پیدا ہونا، تازہ مطلب جدید، نئی۔ اس شعر کا مفہوم ہے، امید کی ایک کرن نے دل میں خوشی کا سامان پیدا کر دیا۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں اداسی اور تنہائی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ناصر کا کمال یہ ہے کہ وہ داخلی کشمکش کو خارجی دنیا کے ساتھ ملا کر اس
کا شاعرانہ اظہار کرتے ہیں۔ اپنی اس مشہور غزل کے مطلع میں انہوں نے باطن میں بس جانے والی اداسی کو دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نامعلوم اداسی دل کو گھیر لیتی ہے۔ کوئی انجانا رنج دل کو بوجھل اور افسردہ بنا دیتا ہے۔ ہر طرف جمود کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس جمود اور بوجھل پن کی کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے میں ایک خوشگوار خیال طبیعت کے کمل کو کھلا دیتا ہے۔ یہ خیال محبوب کی یاد بھی ہو سکتا ہے یا ماضی میں رونما ہونے والے کسی خوبصورت واقعے کا اعادہ بھی۔ بہرحال یہ خوشگوار احساس طبیعت کو فرحت کا احساس دلاتا ہے۔ اسی طرح شدید حبس اور گھٹن میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا طبیعت کو فرحت کا احساس دلاتا ہے۔ اسی طرح شدید اداسی کی کیفیت میں کوئی خوشگوار احساس دل میں ترنگ اور ولولہ پیدا کرتا ہے۔ جس طرح ساکت پانی کی سطح سے تازہ ہوا کا جھونکا ٹکرائے تو ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ یہی روانی اور حرکت زندگی کی علامت ہے۔ ناصر کاظمی یاد اور تنہائی کا شاعر ہے۔ اس کی شاعری میں یہ موضوع کثرت سے ملتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی غزل میں دھیما پن ہے لیکن شعریت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ چھوٹی بحروں کو مترنم بنا کر پیش کرنا ناصر کاظمی کا خاصہ ہے۔ سہل ممتنع کی حسین نمائش ناصر کے کلام میں بدرجہ تم موجود ہے۔ تشریح طلب غزل بھی ناصر کے شاعرانہ لہجے کی مٹھاس کا مبولدہ ثبوت ہے کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ میرے دل میں ایک ایسی لہر پیدا ہوئی ہے گویا کوئی تازہ ہوا چلی ہو۔ یعنی کہ اس شعر سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے قبل جو ناصر کاظمی کے احساسات تھے وہ ایک حبس زدہ کیفیت سے جو ہے وہ گزر رہے تھے۔ شاعر کافی عرصے سے غمگین ہے اور دل کے آنگن میں گھٹن محسوس کر رہا ہے، لیکن اس اداس لمحے میں ایک خوشگوار تبدیلی کا موڑ آتا ہے اور وہ دل کو خوشی کی لہر سے جگا دیتا ہے۔ دل کے موسم پر منحصر ہے کہ وہ جس طرح ہوتا ہے باہر کی دنیا بھی ویسی ہی معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتا ہے، موڈ ہو جیسا ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر دل خوش ہوتا ہے تو باہر کا عالم بھی خوش ہوتا ہے، اور اگر دل مغموم ہو تو باہر کا موسم بھی اداس لگتا ہے۔ اگر انسان کا دل خوش ہو تو اسے اپنے ارد گرد بھی بہار کا موسم انگڑائیاں لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ فیض احمد فیض کا ایک شعر ہے، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ شاعر کے دل میں خوشی کی لہر اٹھی ہے، جس طرح ہوا کا کوئی تازہ جھونکا آتا ہے۔ دراصل شاعر نے اپنے داخلی حالات کو خارج سے منسوب کیا ہے کہ جس طرح ہوا زندگی کی نوید لاتی ہے اور زندگی کو سرسبز بناتی ہے، اسی طرح میرے دل میں بھی امید جگا گئی۔ اس تازہ ہوا کے جھونکے نے دل سے مایوسی کو ختم کر کے ہلچل مچا دی ہے۔ شاعر جمود سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے وہ اس تبدیلی سے بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوا۔ اس
غزل کا دوسرا شعر ہے، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، شور برپا ہونا مطلب واویلا ہونا، اور خانہ دل، دل کا گھر، دل کا ہونا۔ اس شعر کا مفہوم ہے میرے دل میں شور ہو رہا ہے، جیسے ابھی ابھی کوئی دیوار گری۔ ناصر کاظمی کے لہجے میں میر کا رنگ نمایاں ہے۔ اس شعر میں انہوں نے میر کی طرح دل کے اجڑنے کا ذکر کیا ہے۔ اس شعر میں انہوں نے دل کو گھر سے تشبیہ دی ہے۔ گھر اگر پانیوں کی زد میں رہے تو دیواریں خستہ ہو جاتی ہیں۔ برسات کے موسم میں دیوار گرنے کا شور دور تک بلند ہوتا ہے۔ امیدوں اور خواہشوں کے سہارے دل کی دنیا آباد رہتی ہے۔ یہ آرزوئیں دیواروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے ٹوٹنے سے فرد بکھر جاتا ہے۔ جس طرح میر تقی میر کا شعر ہے، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ اس دنیا میں انسان کی خواہشات پوری ہو جائیں ایسا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ہاں کچھ پوری ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کی آرزوئیں اور خواہشیں ایک لامتناہی سلسلہ رکھتی ہیں۔ اس طرح غالب نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان اپنے دل میں خواہشوں کے مکان تعمیر کرتا رہتا ہے۔ جب ناآسودہ خواہشات کا مکان گر جاتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ناصر کو بھی یہاں دل کی شکستگی کا احساس ہو رہا ہے کہ اس کے اندر شکست و ریخت کا عالم ہے۔ شاید پھر کوئی دیوار ڈھیر ہو گئی ہے۔ جس طرح شاعر بیان کرتے ہیں، دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے۔ ناصر کاظمی شعر میں کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں یہ برسات بلا وجہ نہیں، میں بے سبب آنسو نہیں بہا رہا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میری تمنا پوری نہ ہو سکی۔ اس بار بھی میری آرزو کا خون ہوا ہے۔ دل سے ماتم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ میرے دل کی گہرائیوں میں ارمانوں کے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ شکست و ریخت تو ہمیشہ سے دل کا مقدر ہے۔ یہ دل کی دیواروں کا ٹوٹنا اور گرنا نئی بات نہیں، یہ تو ہمیشہ سے میرے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ برسات کے موسم میں شور و غل سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی گھر کی دیوار گر پڑی۔ اسی طرح میری آنکھوں سے بہتا سیلاب تشنہ تکمیل آرزوؤں کا رد عمل ہے۔ اس طرح میر تقی میر بیان کرتے ہیں، دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ شاعر بیان کرتے ہیں کہ دل کے اندر برسات کی رم جھم کا موسم جاری ہے، اور یہ موسم دل میں افسردگی پیدا کر رہا ہے۔ احساس زیادہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ دل کے ایک گوشے سے شور اٹھتا ہے، جیسے کسی خستہ مکان کی دیوار گری۔ دیوار سی گری ہے کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پیارا اس دنیا سے چل بسا ہے کہ جس کے سائے نے اسے سرد و گرم سے بچایا ہوا تھا۔ اب کیونکہ وہ عزیز ہی اس دنیا میں نہیں رہا،
تو شاعر اس کی چھاؤں سے محروم ہو گیا۔ اس طرح ناصر کاظمی بیان کرتے ہیں، میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ اس غزل کا اگلا شعر ہے، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ جی لگنا امانہ ہے دل کا بہلنا۔ مفہوم اس شعر کا ہے، دنیا بھری پڑی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پھر بھی کسی چیز کی کمی ہے، کیونکہ میرا دل جو نہیں لگتا۔ ناصر کاظمی کی یہ غزل سہل ممتنع کا نادر شاہکار ہے۔ عام لوگوں کی نسبت شاعر زیادہ حساس ہوتا ہے، وہ ارد گرد ہونے والے شکست و ریخت کا گہرا اثر قبول کرتا ہے۔ اس شعر میں ناصر نے داخلی محرومی کو خارجی سطح پر دیکھتے ہوئے اس کو خالص شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بلا شبہ یہ دنیا ہنگاموں اور رونقوں سے معمور ہے، ہر طرف زندگی کی رعنائیاں اور جلوے بکھرے ہوئے ہیں، میرے ارد گرد لوگ زندگی کی دل فریبیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کے رنگوں کو جذب کر رہے ہیں، لیکن میرے لیے دنیا کی رونقوں میں کوئی کشش نہیں، مجھے دنیا کے ہنگاموں سے کوئی رغبت نہیں، میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں کوئی نامعلوم غم جاگزیں ہے، مجھے ہر پل کسی نامعلوم کمی کا احساس ڈستا رہتا ہے، میں عام لوگوں کی طرح مسرتوں سے بہل نہیں سکتا، یہ کمی کیا ہے، خود مجھے اس کا ادراک نہیں، مجھے لگتا ہے ہر چیز مکمل ہو کر بھی مکمل نہیں ہے، ابھی دنیا بہت سی خوبصورت چیزوں سے خالی ہے، میں ابھی تک جان نہیں پایا کہ دنیا کو کس کمی کا سامنا ہے۔ حقیقت میں اس شعر میں ناصر کاظمی نے معلوم سے نامعلوم کی دنیا کا سفر کیا ہے۔ انہوں نے نامعلوم کمی کا ذکر کر کے شاعر کی معنوی وسعت کو لامحدود کر دیا ہے۔ یہ کمی فراق محبوب، غم دوراں یا یاد رفتگاں بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح ایک شاعر کہتا ہے، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ شاعر ایک حساس فرد ہوتا ہے، وہ ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھتا ہے، اور وہ ایسا معاشرہ چاہتا ہے جہاں آزادی ہو، لیکن جب شاعر عملی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے اور ایسا معاشرہ نہیں دیکھ پاتا تو اس کے دل پر مایوسی چھا جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر محبت اور توجہ کا متلاشی رہتا ہے اور شکوہ کرتا رہتا ہے۔ شاعر کو ایک نامعلوم سی بے چینی پریشان کیے ہوئے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاعر کو دنیا سے دلچسپی نہیں رہی۔ شاعر کو یہ بھی احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا خوبصورت بنائی ہے اور اس میں کروڑوں انسان اچھی بھلی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شاعر خود کلامی کرتا ہے اور اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جانے کس چیز کی کمی ہے، حالانکہ اتنے لوگ ہیں، جس طرح ناصر اتنی خلقت کے ہوتے شہروں میں ہے سناٹا۔ شاید شاعر اپنے محبوب سے دور ہونے کی وجہ سے بے کیفی کا شکار ہے، اس لیے اسے خارج کی دنیا ادھوری محسوس ہو رہی ہے، اور جب شاعر کے دل کی دنیا ویران ہے تو اسے باہر کی دنیا بھی سائیں سائیں کرتی معلوم ہوتی۔ اس طرح ناصر کاظمی کا ایک معروف شعر ہے، دل تو میرا اداس ہے ناصر،
شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے؟ تشریح طلب شعر میں شاعر نے دنیا میں موجود اپنے مقصد کا کوئی فرد چاہتا ہے، لیکن شہر میں قحط الرجال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا بھری ہوئی ہے لیکن دل نہیں لگتا ہے، کیونکہ اس کے مقاصد پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اسی سبب اس کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ اداس ہے۔ اور ناصر کاظمی نے اداسی کی کیفیت کو بہت خوبصورت انداز میں اپنے شعر میں یوں بیان کیا ہے: ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر، اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل کے 3 اشعار پڑھے گئے ہیں۔ اگر کسی بچے کو اس سے متعلق کوئی مشکل پیش آ رہی ہے یا کوئی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ فی امان اللہ۔